انفارمیٹکس میں خوش آمدید۔ پاکستان کی تمام عوام کو مبارکباد۔ پاکستان کا دنیا کا سب سے زبردست اور پہلے نمبر کا حساس ادارہ ISI اب صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر پاکستان مخالف کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے گا ان پر نظر رکھنے کے قابل بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنا ذاتی GPS سسٹم جو ہے وہ خلا میں لانچ کر دیا ہے۔ پاکستان کے خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹس نے کامیابی سے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں، قدرتی آفات اور زراعت کے شعبوں سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ GPS سسٹم خلا میں اس وقت لانچ کر چکا ہے، اور دوسرا جو سیٹلائٹ ہے پاکستان کا وہ جو ہے وہ کس وقت انٹرنیشنلی جو ہے ورکنگ کرنا شروع کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا آج کی اسپیشل ویڈیو میں کہ پاکستان کی ISI جو ہے وہ دنیا میں رینک کس نمبر پر کرتی ہے حساس اداروں میں۔ اگر آپ نے ابھی تک انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین، پاکستان چینی GPS سیٹلائٹ سسٹم کو استعمال کر رہا تھا۔ پاکستان چین کا نیویگیشن سسٹم استعمال کرنے والا ایشیا کا 5واں ملک بننے جا رہا ہے۔ یہ نظام امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے مقابلے میں بنایا گیا ہے اور پاکستان میں اس کے استعمال سے متعلق رپورٹ ہفتے کو سامنے آئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پاکستان میں اس کے استعمال سے متعلق رپورٹ ہفتے کو چین کے انگریزی روزنامہ چائنا ڈیلی میں سامنے آئی ہے، جس کے مطابق یہ نظام 16 فعال سیٹلائٹس پر مبنی ہے، جس میں مزید 30 سیٹلائٹ استعمال کیے جائیں گے۔ یہ نظام بڑے ہی زبردست طریقے سے پاکستان کو پوری دنیا کے اوپر پذیرائی دے رہا ہے۔ پاکستان آسانی سے دنیا کے کسی بھی ملک کو مانیٹر کر سکتا ہے، کہیں پر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ISI بآسانی دیکھ سکتی ہے اور پھر اس پر بروقت اس کے خلاف لائحہ عمل طے کرنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اس نظام کو BD اسٹار نیویگیشن پروموٹ کر رہی ہے، جس کے انٹرنیشنل بزنس ڈائریکٹر وانگ لی نے چائنا ڈیلی سے بات چیت میں بتایا کہ سمتوں کے تعین کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ کمپنی پاکستان میں ایک نیٹ ورک بھی قائم کرے گی۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق پاکستان نے چائنا کی مدد سے تیار کردہ سیٹلائٹ PRSS-1 اور پاکستانی انجینئرز کا تیار کردہ سیٹلائٹ PARK-TES-1A خلا میں بھیجے، جو کامیابی سے اپنے کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ اسپارکو کے مطابق خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں، قدرتی آفات اور زراعت کے شعبوں سے متعلق معلومات فراہم کریں گے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی سمیت مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی سیٹلائٹ معاونت فراہم کریں گے۔ چیئرمین اسپارکو کیسر انیس خرم چیئرمین اسپارکو نے بتایا کہ پاکستان اسپیس سینٹر کا منصوبہ مکمل ہوتے ہی پاکستان ہر قسم کے سیٹلائٹ بنانے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ چائنا میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خالد کا کہنا تھا کہ خلا میں بھیجے گئے پاکستانی سیٹلائٹ پوری دنیا کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سیٹلائٹس کے خلا میں جانے سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو تقویت ملے گی۔ یاد رہے کہ 9 جولائی کو پاکستان نے خلا اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی سطح پر تیار کیے گئے سیٹلائٹ لانچ کیے تھے۔ اس سیٹلائٹ کی لانچنگ کے بعد پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہونے لگا جو زمینی مدار میں اپنا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ روانہ کر چکے ہیں، اور اس سیٹلائٹ سے پاکستان کو سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ پاکستان بآسانی کسی بھی ملک کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ امریکی ویب سائٹ defensenews.com نے رواں ماہ کے اوائل میں بتایا تھا کہ کسی مسلح تنازع کی صورت میں چینی نظام کے سگنلز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن پاکستان کے عسکری ماہرین اس نظام کے استعمال کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور اس ویب سائٹ کی رپورٹ میں پاکستان کے ایک عسکری ماہر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے سابق ایئر فورس پائلٹ کیسر طفیل نے defensenews.com سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کسی مسلح تنازع کے دوران پاکستان کی افواج امریکی GPS پر انحصار نہیں کر سکتی۔ چین کے وزیر اعظم لی کی یونگ آئندہ ہفتے دیرینہ حلیب پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل وہ بھارت بھی جائیں گے۔ اس چینی نظام کو بیدو یعنی قطب نما کہا جاتا ہے اور خطے میں شہریوں کو اس کی سہولت گزشتہ برس دسمبر میں دی گئی تھی۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2020 تک یہ دنیا بھر میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگا۔ اس نظام کو عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا سیٹلائٹ سسٹم بھی تیار ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد اپنا ICBM اور تیمور میزائل منظر عام پر لائے گا، اور اس کو سامنے لاتے ہی ان میزائل کا ٹیسٹ کرنا صرف جو ہے وہ نیو سیٹلائٹ پروگرام کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا تھا۔ اس کو جیسے ہی ٹیسٹ کیا جائے گا ناظرین، یقین جانیے کہ دشمن کی رات کی نیند ختم ہو جائے گی۔ دشمن کو راتوں کو نیند کی بجائے برے برے خواب آئیں گے۔
اور وہ پاکستان جو کہ اس وقت دنیا میں شاید کسی وجہ سے تنزلی کی طرف جا رہا تھا، وہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے اپلوڈ کر دے گا اپنے تمام معاملات کو۔ اسپارکو کے ممبر رینج اینڈ انسٹرومنٹیشن ایاز عزیز نے بتایا ہے میڈیا کو کہ پاکستان ریموٹ سیٹلائٹ زراعت، تعلیم اور دیگر منصوبوں میں رہنمائی کرے گا اور ان سیٹلائٹ سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین، چین کے تعاون سے خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ پاکستان نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ چین کے تعاون سے خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور پین کے تعاون سے خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جو ہے وہ 9 جولائی کو چین نے جوچوان نامی سیٹلائٹ سے پاکستان کو دکھائیں۔ پاکستان کے زیادہ فاصلے کے سینسنگ سیٹلائٹ نمبر 1 اور پاک ٹیسٹ اے سیٹلائٹ کو خلا میں چھوڑا تھا، جو کامیابی سے سیٹلائٹس مقررہ مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ چین اور پاکستان کے درمیان خلائی لحاظ سے دوسری مرتبہ تعاون ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ پاکستان کے زیادہ فاصلے کا سینسنگ سیٹلائٹ نمبر 1 چائنا اکیڈمی آف خلائی ٹیکنالوجی کے تحت ایک کمپنی کی جانب سے پاکستان کے لیے تیار کردہ ایک آپٹیکل ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے، جس کا پاکستان کے لینڈ ریسیورز کی تحقیق، ماحول کے تحفظ، آفات کی نگرانی اور انتظام، فصلوں کا تخمینہ اور شہری منصوبہ بندی سمیت دیگر شعبوں میں استعمال کیا جانا ہے، جس سے پاکستان کی قومی معیشت کی ترقی اور عوام کی زندگی کو بہتر بنانا، سماجی ترقی کے فروغ اور اس طریقے سے پاکستان کی آرمی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے اس کے علاوہ اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاک چین اقتصادی راہداری اور دی بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر کے لیے اسپیشل ریموٹ سینسنگ انفارمیشن سروس فراہم کی جائے گی، جس سے سی پیک کے اوپر ہونے والا کوئی بھی حملہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ پاک ٹیسٹ اے سیٹلائٹ پاکستان کا خود تیار کردہ سائنسی ٹیسٹ سیٹلائٹ ہے۔ چین کی تعاون سے پاکستان کے سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا جانا پاکستانی تاریخ کی ایک اہم ترین کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اہم سنگ میل کو عبور کر لیا ہے۔ پاکستان نے خلا میں چھوڑے گئے سیٹلائٹس جو ہے اس سے کامیابی سے امیج بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور زبردست خبر بھی آپ کے لیے ہم لوگ لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک اور زبردست قسم کا سنگ میل عبور کیا ہے۔ انڈیا نے جو سیٹلائٹ بھیجا تھا خلا میں، اس سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جسے 2 دن پہلے ہی مدار میں چھوڑا گیا تھا۔ ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے GSAT-6A سیٹلائٹ کو فوجی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خلا سے متعلق انڈیا کے تحقیقاتی ادارے اسرو کے سربراہ نے رپورٹرز کو بتایا کہ بدقسمتی سے پاور سپلائی بے قاعدگی کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہ گزشتہ ایک دہائی میں ایسا پہلا واقعہ ہے، کیونکہ اس سے قبل 10 سال کے دوران انڈیا کا کبھی اپنے سیٹلائٹ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ پاکستان کے خلاف آنے لگتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی سطح پر براہ راست مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیشہ بھارت کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ اسرو کے مطابق وہ سیٹلائٹ سے رابطہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کا وزن 2066 کلو گرام یعنی 2 ٹن ہے، اور جس کی تیاری میں 29.5 ملین پاؤنڈ لگے ہیں۔ اس سیٹلائٹ کی تیاری کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا تھا، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کے ذریعے ملک کے سیاستدانوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی تھی۔ یہ واقعہ انڈیا کے لیے ایک دھچکا ہے، کیونکہ یہ خلا سے متعلق کھربوں ڈالر کی مارکیٹ کا ایک ابھرتا ہوا ملک۔ سن 2014 میں انڈیا نے مریخ کے مدار میں اپنا خلائی جہاز بھیجا تھا، اور دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا تھا جس نے پہلی کوشش میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 2017 میں انڈیا نے 104 سیٹلائٹس کو خلا میں بھیج کر نئی تاریخ رقم کی تھی۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران انڈیا نے دنیا کے 21 ممالک کے جو ہیں وہ 79 سیٹلائٹس کو خلا میں لانچ کیا، جس میں گوگل اور ایئر بس جیسی بڑی کمپنیوں کے سیٹلائٹس بھی شامل تھے۔ ان پاکستان کے سیٹلائٹس اس وقت دنیا میں سب سے زبردست طریقے سے موومنٹ کرنے والے سیٹلائٹس ہیں، جو کہ منیمم ریسورسز سے تیار کیے گئے ہیں، اور ان سیٹلائٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ پہلے مشن کی طرح یہ سیٹلائٹس بھی زمین کے گرد چکر لگائیں گے، اور کمیت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کشش شکل میں ہونے والی معمولی تبدیلی کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا زیادہ بارشوں اور برف پگھلنے سے زمین پر پانی کی مقدار میں اضافہ تو نہیں ہوا۔ یہ سیٹلائٹ اسپیس ایکس راکٹ کی مدد سے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے خلا میں روانہ کی گئے، اور جو ہے وہ گریس مشن نے پہلے 2002 سے 2017 تک کام کیا،
اور اس کے دوران اس نے کئی اہم معلومات جمع کیں. اسی لیے یہ ناسا کی اہم ترجیح تھی کہ وہ اس مشن کو جاری رکھے. گریس مشن کے بعد شروع ہونے والے دوسرے مشن میں کئی یورپی ماہرین نے بھی اپنے مشورے دیے ہیں. یہ سیٹلائٹ ایئر بس کی فیکٹری میں تیار کیے گئے ہیں. پہلی سیٹلائٹ زمین کے غیر ہموار کثیر شکل میں گھومتی رہے گی، جبکہ دوسری اس سے 220 کلومیٹر پیچھے فاصلہ طے کرے گی. اسی حوالے سے آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی عنایت کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے انفارمیٹکس، اور اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.